بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی HD24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ یہ ایک چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے نعمت کالونی فیصل آباد ستیانہ روڈ کے جڑامل روڈ کے اوپر۔ مکوانا کی بچی تھی، کوئی 10 سے 12 سال عمر تھی۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ تشدد کر کے بچی کو قتل کر دیا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ایسے واقعات جو ہیں ناظرین ہوئے ہیں، اور گھریلو ملازمائیں بیچاری تشدد کا شکار ہوئیں اور کچھ کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ لاہور میں، فیصل آباد میں، پاکستان کے طول و عرض بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس میں ایک دو چلاکیاں بھی کی ہیں گھر والوں نے، وہ بھی ان کے والدین نے بتایا۔ مکوانا کی بچی ہے جس کی عمر کوئی 10 سے 12 سال ہے۔ ٹیچر، وہ کہتے ہیں جی کوئی اسکول ٹیچر ہے، چلو میں نام نہیں لیتا، ان کے گھر نعمت کالونی میں یہ بچی جو ہے یہ کام بھی کرتی ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ ان کے 12 بتائے انہوں نے، 12 بچے، اور ظاہر ہے غریب آدمی ہے، 12 بچے پالنا مشکل ہے، تو انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن، حالانکہ بچوں کو کام کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو بیٹی ہے اس کو پڑھائیں گے، یا کوئی عربی پڑھائیں گے یا مدرسے میں پڑھائیں گے، تو ساتھ میں چلو گھر کا کام بھی کرتی رہے گی۔ ماں کہتی ہے تقریباً کو 5,000 روپیہ مطلب جو ہے وہ ہمیں انہوں نے کہا کہ مہینے کا آپ کو دے بھی دیا کریں گے۔ میں بھی انہوں نے اور بھی کوئی بچے اسی طرح لوگ گھروں میں چھوڑے ہوں، کو خود روزی روٹی کرتے ہوں۔ بہرحال یہ جرم اپنی جگہ ناظرین ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے اپنا اسلام سٹڈی کیا ہے۔ کیا اسلام جو گھریلو ملازمہ یا ملازمین یا ملازمائیں ان کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ایک اسکول ٹیچر کے گھر میں بچی ہے، فرض کیا ایک ڈاکٹر کے گھر میں بچی ہے، ظاہر ہے جس نے ملازمہ یا ملازم رکھنا ہے وہ لوگ عموماً مالدار ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسکول ٹیچر ہیں، تو اب ان کے پاس ظاہر ہے نالج بھی ہوگا اور اسلامک نالج بھی ہوگا، تو انہوں نے جو تشدد کیا، جس طرح کی وہ بچی کی صورتحال ہے، جس طرح کی اس کی ماں نے بتائی۔ ناظرین، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مطلب ہمارا کوئی ضمیر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندے نے مجبوری کی بنیاد پر آمدنی نہیں ہے اس کا روزگار کم ہے، اس نے لالچ کر لیا، جو بھی لگا لیں آپ، ایک غریب آدمی نے اپنے بچوں کو کسی کے گھر میں چھوڑ دیا، اس کی تنخواہ بھی تھوڑی بہت لے لی، اور اس کو یہ بھی ہوا کہ میری بچی یا بچہ پل جائے گا، اور مطلب اس کو کوئی شاید تعلیم بھی مل جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو بچی کی صورتحال ہے، بچی کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہمیں جب بچی کی حالت خراب ہوئی، یا مارا یا پیٹا، جو بھی انہوں نے کیا، بچی کے جسم کے اوپر جو نشانات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ کوئی تشدد، زیادتی، کوئی اس طرح معاملہ جو ہے ہوا ہے، بالخصوص مطلب کوئی جنسی زیادتی کے حوالے سے ابھی تو بات سامنے نہیں آئی، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ مار پیٹ کے حوالے سے بچی کے جسم کے اوپر نشانات ہیں۔ بچی کو ٹیچر نے کہا جی، یا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی الرجی کا مسئلہ تھا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں بتایا گیا، بچی کی طبیعت خراب تھی، کوئی مرض، بیماری، درد، کوئی مسئلہ تھا، ہاسپٹل لے کے جانا تھا، تو والدین کہتے ہیں ہمیں انفارم نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے خود ہی بچی کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کروایا۔ بہرحال ہم نے پتہ کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بچی ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یا کوئی اور خاتون گھر کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو بچی وہاں اس کے پاس ہے، کوئی بچہ پکڑا ہوا ہے، یا مطلب ظاہر ہے جب ملازمت تھی تو ایسا کام بھی ممکن ہوگا۔ لیکن وہ آپ کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کچھ دن بعد، یعنی 20 فروری کو بچی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کو دے دی گئی۔ تو ناظرین، یہ
اندازہ کریں 10-12 سالہ بچی، کوئی قصور چھوٹا موٹا ہوگا، کھیلتی ہوگی، بچوں کو نہیں پکڑتی ہوگی، کوئی کام کاج میں بھی دودھ ابل گیا ہوگا، یا کوئی کھانا جل گیا، کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی کوئی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی سوٹ استری کر رہی ہے، کوئی سوٹ جلا دیا ہوگا، کوئی نہ کوئی غلطی گھر کا ملازم چھوٹا ہو بڑا ہو، بچی ہو بچہ ہو، اس سے ہو بھی جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کو بچے کو بالخصوص اتنی بڑی سزا، بھئی آپ اس کو گھر بھیجیں، اس کے کوئی اور ملازم رکھ لیں، آپ افورڈ نہیں کرتے تو خود تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، لیکن یہ ظلم جو اس بچی کے ساتھ ہوا، مکوانا کی یہ جو بچی ہے جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی اور اس کی جان ہی لے لی گئی، ناظرین اس کا مداوع اب کون کرے گا؟ اور ایسا ہر روز ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے وطن عزیز میں قانون کا بڑا فقدان ہے۔ اگر قانون بنا بھی ہے کوئی تو اس کے حوالے سے جو غریب آدمی ہے وہی قانون کی ذات میں آتا ہے، امیر آدمی کے لیے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پہلی تو بات ہے کہ گھریلو ملازمہ یا ملازمین کے حوالے سے کوئی خاصا قانون نہیں ہے جو کہ حرکت میں آئے اور ایسے لوگوں کو سزا دے۔ پھر غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم اسلامی دیت وغیرہ کا سہارا لے کر قصاص دیت اور صلح بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو بچی کے والدین ہیں ان کو بلا کر انہوں نے باقاعدہ عدالت میں یا مطلب کچہری میں لے جا کر ان سے کوئی بیان حلفی اسٹامپ کوئی تھانے میں لے جا کر کروانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن بندے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو، اس کے گھر والے جو ہیں، ہم نے ان کو واپس بلوایا کہ ہم نے ان سے صلح نہیں کرنی، ہم نے قانونی کارروائی کرنی ہے، ہم نے انصاف لینا ہے۔ بہرحال کوحرام مچا ہوا تھا، بڑی عجیب صورتحال تھی جب میت وہاں گئی ہے۔ بچی کا جو جسمانی معاملہ صورتحال آپ دیکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں اور جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے ناظرین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی جو اچھا خاصا تشدد ہوا ہے اور جس کی وجہ سے بچی جاں بحق ہوئی ہے، اور میں بھی بچی کئی دن پہلے جاں بحق ہو گئی ہو اور اس کو سرد خانے میں یا کس طرح اس کو ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا، ایسی بھی مطلب جو ہے معاملات محسوس معلوم ہو رہے ہیں۔ بہرحال پوسٹ مارٹم تحقیقات آگے کارروائی چلے گی تو باقی جو معاملات ہیں سامنے آئیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔